لیکن ایک کوشچن ہے جو بچپن سے مجھے تنگ کرتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تمام علم جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. تو بیسیکلی کوشچن یہ ہے کہ اس دور میں آج سے 1400 سال پہلے یہ جو سائنسز اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کا نالج جو کہ مجھے یقین ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، شاید میں غلط ہوں لیکن میرا جو بلیف ہے وہ اس سے ہٹنے کو مانتا نہیں ہے. میں ہو نہیں سکتا، ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ان کے پاس نالج اور علم نہ ہو. تو اس وقت کے لوگوں کو سائنسز پڑھانے کے پیچھے، نہ پڑھانے کے پیچھے، مطلب سائنسز اگر مجھے کلیئر نہیں ہے اس بارے میں کہ اس وقت پڑھایا گیا یا نہیں، تو اس وقت یہ جو ٹیکنالوجی کی ابھی ایک پوری موومنٹ آئی ہے 19th سینچری میں، 20th سینچری میں، وہ اس وقت کیوں نہیں آئی؟ تو یہ جو مطلب ابھی ٹیکنالوجی ہم یوز کر رہے ہیں یہ اس وقت مسلمانوں کو کیوں نہیں اس کی بیسس جو ہیں وہ سیٹ کر دی گئی؟ اگر یہ جو ابھی آ کے ڈائریکشن 19th میں یا 20th میں کچھ ایک دو بڑے سائنٹسٹ آئے ہیں یا میری فیلڈ میں آئنسٹائن، تو انہوں نے آ کے جو ڈائریکشن سیٹ کی ہے وہ ڈائریکشن بڑے عرصے سے غلط ڈائریکشن میں تھی. اس وقت لوگ بڑے غلط طریقے سے دیکھ رہے تھے. آج بھی مسلمانوں میں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جیسے زمین ساکن ہے اور یہ اس طرح کے کانسیپٹس ہیں. آپ اپنا کوشچن آپ کا کیا ہے؟ جی کوشچن میرا یہ ہے کہ اس وقت یہ پڑھانے کے نہ پڑھانے کے پیچھے بیسیکلی فلسفی کیا تھی؟ کلیئر ہوا ہے میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کیوں نہیں مسلمانوں کو یہ جو نالج ابھی ہم سائنسز پڑھ رہے ہیں یہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیوں نہیں سکھا دیا کہ ہم اس وقت ٹینک بنا لیتے، جہاز بنا لیتے، گولی بنا دیتے، 313 کے ساتھ ہم وہاں لاٹھیاں لے کے اور وہ کچھ گھوڑوں کے ساتھ تھے ایک دو، اور وہ تو اس وقت ہم نے کیوں نہیں ایک گن بنا لی یا ایک ٹینک بنا لیا یا کچھ اس طرح کی ٹیکنالوجی جو جس سے ہم ذرا میں کلیئر کر پا رہا ہوں اپنی بات سر؟ جی ہاں، سوال آپ کو سمجھ آ گیا سر. یہ پلیز سر میں کچھ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے نا، کوئی فلسفی ہوگی کہ لائک کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ یہ ایک پورے سسٹم سے گزر کے 1400 سال گزار کے اب ہم اس کو سیکھ رہے ہیں اور ابھی، اور میرا یقین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تمام علوم تھے. جی سر میں سمجھ گیا ہوں. مجھے یہ فلسفی، کیونکہ اگر اس وقت نہیں سکھایا گیا تو پھر میں کیوں اس پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، اس کے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں؟ تو میں چھوڑ دوں اس کو، پھر ٹھیک ہے، پھر بس جب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو پھر میں ڈنڈا لے کے جاتا ہوں، پھر میں لڑوں گا دنیا کے ساتھ، کیونکہ پھر فرشتے اتر آئیں گے، اور اس بات پہ وہی بھی مجھے یقین ہے. لیکن پھر میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ یہ میں پی ایچ ڈی اور یہ پرپز نہیں مجھے نظر آ رہا ہے اس میں اور میں نے 18 سال ضائع کر دیے. مجھے پھر کبھی یہ لگتا ہے، پھر مجھے لگتا ہے نہیں کوئی فلسفی ہے اس کے پیچھے کہ آج کے وقت میں ضروری ہے، اس وقت نہیں تھا. آئی ڈونٹ نو کہ میں جی سر کلیئر ہو گیا سوال. اوکے تھینک یو سر. بہت اچھا سوال آپ کا. پہلے تو دو چیزیں آپ نے اس میں اسمپشن میں ڈالی ہیں. بدر میں 313 ہم اس لیے نہیں تھے کہ ہمارے پاس 313 بندے تھے، یاد رکھیے گا. قافلے دو تھے، دونوں قافلوں میں سے ایک قافلے کو جو کیراوین مال لے کے جا رہا تھا شام، ایک اسٹریٹجی بنائی گئی تھی کہ ان کی فائنینشیل نس کاٹ دو. ٹھیک ہے. اوس کا قبیلہ جو سعد بن معاذ کا قبیلہ ہے وہ ناردرن مدینہ میں تھا، خزرج کا قبیلہ صدرن مدینہ میں تھا. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے مسجد نبی صدرن مدینہ میں بنائی تھی، آپ کو پتا ہوگا. تو جب خبر آئی کہ ابو سفیان کا قافلہ شام کی طرف چل رہا ہے تو مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کی فائنینشیل نس کاٹنی ہے اگر، ٹھیک ہے، تو اس قافلے کو یہیں پہ روک کے ان کو رینسم کے طور پہ لے لیا جائے. سو اس وقت جب خبر آئی تو پتہ چلا کہ وہ قافلہ جو ہے، میری آواز نہیں آ رہی؟ نو ساؤنڈ کا میسج آ گیا. اچھا آپ کو آ رہی ہے نا میری آواز؟ آپ کو اپنے اس میں نہیں آ رہی آواز؟ جی ان کو آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے. تو جب خبر آئی کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ اسی ظاہر ہے، وہ تو گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ قافلہ ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ نے گاڑی پکڑی اور پہنچ گیا. تو ایک ٹریجیکٹری دیکھنی ہوتی ہے کہ اگر آج یا ابھی نہ نکلے تو لیٹ ہو جائے گا. تو جب خبر آئی تھی نا ہمیں مسلمانوں کو کہ ابھی یہ قافلہ کرنا ہے، ہم نے یہ اس قافلے کو لوٹنا ہے، تو اس وقت امیڈیٹ ایکشن ضروری تھا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے لے کے نکل آئے. اس لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے نام، سعد بن معاذ جیسا نام بھی بدری صحابی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ وہ ناردرن مدینہ میں تھے،
there was no time to call in the cavalry. اس وقت جو سامنے تھا, جس وقت جو ہاتھ لگا اس وقت پہنچ گئے, سب کے سب نکل پڑے تھے. ٹھیک ہے, سو یہ مت سوچیے گا کہ وہ جو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم کی آیت کے خلاف بات ہو رہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو کچھ جب تم ہو, جہاں پہ بھی ہو, جس موقع پہ, جس ٹائم پہ ہو, تم جو کچھ بھی اکٹھا کر سکتے ہو, muster up against them whatever you can have. اس لیے جب طائف کا غزوہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے پراپر منجنیقیں لے کے گئے اور منجنیقوں سے بمبنگ کی تھی نبی علیہ السلام نے طائف کے کیسل کے اوپر, قلعے کے اوپر. ٹھیک ہے, کولیٹرل ڈیمیج ہوا تھا بہت زیادہ ادھر. سو انڈرسٹینڈ کہ جب جس دور میں آپ پیدا ہوئے نا, اس وقت وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم کی آیت آپ کے اوپر ڈائریکٹ اوپر اترتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں نہیں میں تو بھی لاٹھی لے کے باہر نکل رہا ہوں. اور لاٹھی بھی مجبوراً لے کے گئے تھے, ورنہ ہم بھی گھوڑے اور اونٹ لے کے جا سکتے تھے. اور بائی دا وے مور اسٹرانگر جو قبیلہ تھا وہ اوس کا قبیلہ تھا, سعد بن معاذ کا. ان کی ریسورس استعمال کر سکے ہم, کیونکہ ٹائم نہیں تھا. ہمیں پاکستانی مسلمانوں کو یہ سائیکالوجی دی جاتا ہے کہ ہم اتنے کمزور حالات میں تھے کہ صرف 313 بندے تھے, اور مسلمانوں کی اس زبوں حالی کا کیا, اور ادھر دیکھو 1000 بندوں کا لشکر آ گیا تھا. بالکل اینڈ میں یہی ہوا تھا, مگر اس لیے نہیں 313 تھے ہم کہ ہمارے پاس کچھ تھا نہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا, اس لیے ہم 313 تھے. امیڈیٹ اسٹریٹجک ایکشن تھا اس لیے, ورنہ عرب مدینہ پورا کا پورا ہمارے ہاتھ میں تھا اس وقت, اور صرف 313 بندے نکلے. آپ سمجھیں پورے مدینہ میں 313 بندے تھے, اور مہاجرین سمیت, مہاجرین بھی اکٹھے کریں اور مدینہ کی ریگولر پاپولیشن اوس اور خزرج اکٹھا کریں, اس کے بعد بھی 313 نکلتے ہیں. مطلب who's doing the math here؟ اس وقت جو جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کے نکلیں, کیونکہ آدھے گھنٹے کا نوٹس تھا. آپ سوچیں ایسے صحابہ نے جلدی میں آ کے جو حدیثیں ریکارڈ کروائی ہیں اس وقت اپنی, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملہ ہوا کیا تھا اس وقت. امیڈیٹ ایکشن تھا. ٹھیک ہے, اور بائی دا وے یہ 313 بھی اس لیے گئے تھے کہ اس قافلے کو پکڑنے کے لیے 313 بندے بہت تھے. یہ تو لڑائی کے لیے تھوڑی گئے تھے مسلمان, یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم چاہتے تو کوئی اور قافلہ تھا, اللہ نے جان کے تمہیں کسی اور قافلے کے نبر آزما کر دیا. اللہ تعالیٰ نے خوشخبریوں پہ خوشخبریاں دی ہیں بدر کے اس کے اوپر, کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن میں رکھی ہوئی تھی لڑائی. مسلمان they did not intend to fight, کیونکہ نبی اسلام کو نیچے سے ریزسٹنس آ رہا تھا کہ صحابہ چاہ نہیں رہے کہ وہ جا کے ابو جہل کا مقابلہ کریں. وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لڑائی کروائی. جب مقابلہ شروع ہو گیا, جب پتہ, کیونکہ یہ لمبی کہانی ہے, میں آپ کو اس پر نہیں جاؤں گا, کیونکہ ڈیورنگ their journey to ابو سفیان کیراوین, نبی علیہ السلام کو انٹیل آ گئی تھی کہ معاملہ کچھ ہو رہا ہے, اب لڑائی کرنی پڑے گی. اور نبی اسلام نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اسی قافلے پہ جائیں. مدینے کے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں بس, کیونکہ ظاہر ہے اٹ واز این ایزیئر ٹیک. ابو سفیان نے قافلہ پکڑا. ٹھیک ہے, دیکھیں گے مدینہ میں جب آئے گا مکہ کا لشکر لڑائی کرنے تب دیکھ لیں گے. اس وقت تو سارا کا سارا فائنینشیل ان کا جو ہے نا مال وہ تو ختم کرو تاکہ ان کی وہ جو پاک طاقت تو ٹوٹے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ تم چاہتے تو اس قافلے میں تھے, ہم نے تمہیں دوسرے قافلے کی طرف ڈائریکٹ کیا, اور پھر کیا ہی ڈائریکٹ کیا کہ 17 سردار ایک دن میں فارغ کر دیے. جب بدر کا لڑائی ہوئی تو بگیسٹ وکٹری آف آل ہے نا مسلمانوں کی, تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کروایا. بعد میں حنین کا غزوہ دیکھیں آپ طائف کا غزوہ دیکھیں, آپ نیم اٹ, اسامہ بن زید کا لشکر کی تفصیل لیں, آپ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے تمام تر معاملات دیکھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کسی بھی موقع کے اوپر مسلمان ویک ہو کے نہیں گئے ہوئے کہ ہاں خیر ہے فرشتے آئیں گے. فرشتے اللہ تعالیٰ ہر دفعہ بھیجتے ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام کے لشکر جو تھے وہ عام معاملات نہیں رکھتے تھے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے اندر. دنیا کے اندر اپنی آخرت کو کیسے اسٹیبلش کیا ہوا تھا انہوں نے, فرشتے تو آنے تھے. آپ کو پتا کفار نے بھی فرشتے دیکھے ہیں بدر میں, کفاروں کی آوازیں ہیں, انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد بتایا اندر بدر کے اندر چیخو پکار تھی کہ محمد کا لشکر آسمان سے اتر آیا. ٹھیک ہے, کچھ ایسے بائی اسٹینڈرڈز جنہوں نے اسپیکٹیٹر کے طور پہ بدر کی لڑائی دیکھی تھی, انہوں نے ریکارڈ کرایا کہ ہم نے کیسے فرشتے دیکھے ہیں, کیسے گھوڑا اترا ہوا سے اور جا کے اس نے سر قلم کیا اس کا, اور کسے آگ کے ہنٹر سے. یہ بعد میں مسلمان انہوں نے ریکارڈ کروایا. فرشتے تو اترے تھے اور اترتے ہیں. حضرت نعمان بن ثابت جب لڑائی کے سب سلا رہا, انہوں نے بھی کہا کہ مجھے اللہ کی ہوا نظر نہیں آ رہی, مدد کی ہوا چلتی ہوتی ہے ہر غزوے میں, جب تک وہ نظر نہیں آئے گی میں نہیں لڑائی کروں گا. یہ بہت بات کی بات ہے, عمر بن خطاب کے دور کی بات بتا رہا ہوں. ہوائیں تو چلتی ہیں, فرشتے بھی آتے ہیں, مگر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم کی آیت نہیں توڑ سکتا مسلمان. اب رہی بات آپ کے ہارٹ آف دا کوسچن کی کہ نبی اسلام نے بجلی کیوں نہیں ڈسکور کروائی, انرجی سورس پیٹرول کیوں نہیں لے کے آئے. پیٹرول کے اوپر تو تھے عرب پورا کا پورا, اس وقت بھی تو وہی کنویں نیچے سے نکل سکتے تھے نا, اس سے کیا کرنا تھا. تو جب جس دور کو آنے میں 750 سال لگے نا, بینجامن فرینکلن سے لے کے بجلی کو لے کے آج تک لے کے آئے,
آپ کو وہ چلے گا بجلی کی کس طریقے کے بجلی کا مصرف پورا کرتے کرتے بھی کتنا ٹائم لگا ہمیں. سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس وقت بنیاد رکھ بھی دی ہوتی, ٹھیک ہے, جو کہ میں بتاتا ہوں کیسے رکھی, انہوں نے رکھ بھی دی تھی, تو اس کو بھی 700-800 سال لگ جانے تھے جسٹ ٹو اسٹیبلش آل دوز فیکٹری جو کہ پوٹیشیم پر میگنیٹ کو بندوقوں میں بھرتے ہیں اور فاسفورس کو کس طریقے سے یا پھر گن پاؤڈر کیسے بنانا تھا اور گولیاں چلاتے, اس کو اس پوری کی پوری ٹیکنالوجی کو ہارنس کرنے کے لیے بھی 2-3 صدیاں لگنی تھی. ٹھیک ہے, وہ کیوں مجھے پتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے اور کیسے, کیونکہ صحابہ کو جس طریقے سے علم کی بیس مل گئی بھی تھی نا, تابعین نے اس بیس کو اگلے 200 سالوں کے اندر تب تابعین نے اور ان کے بچوں نے ایسٹرونومی کے سارے معاملات فتح کر کے دے دیے تھے. میتھمیٹکس مسلمانوں نے اسٹیبلش کی, اسٹرونومی مسلمانوں نے اسٹیبلش کی. کہاں سے کرتے تھے وہ؟ ہارورڈ یونیورسٹی جاتے تھے, اس وقت دنیا میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, پہلی یونیورسٹی مسلمانوں کی ہے کوڈوبا میں جو تھے. Where did you think the base was coming from? Quran, Hadith only. The philosophy was given by the philosopher. The only philosopher in the history of the planet is Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. اس کے علاوہ کوئی فلاسفر نہیں ہے, کسی کی اوقات نہیں. سو فلسفہ انہوں نے دے دیا تھا. ٹیکنیک قرآن اور حدیث کے اندر یہ بات تھی کہ چھوڑنا کسی بھی چیز کو نہیں ہے, اور قرآن پاک فراست دے رہا تھا. اور قرآن اور خوارزمی سے پوچھیں اور ان اسٹرانومر سے پوچھیں جنہوں نے ریکارڈ کروایا کہ ہم نے اللہ کے کہنے کے اوپر آسمانوں میں نشانیاں دیکھی ہوئی. دا ڈیڈیز, دا گریٹ گرینڈ فادرز آف اسٹرانومی آر مسلمس. ٹھیک ہے, میں اس اسٹرانومی کیوں کہہ رہا ہوں, اس وقت کی بھی پیک ناسا کوئی مانتے نا کہ مارس پہ جا رہے ہیں تو چاند پہ جا رہے ہیں, یہ سارے کے سارے ان تمام لاز کو فالو کرتے ہیں. ایون کیپلر نے بھی اپنی ٹیسٹمنی میں مسلمانوں کے نام ہی لکھے ہیں, جو کیپلر لاز, کیپلر کے جو لاز ہے نا اسٹرانومی کے, ٹریگنومیٹری آف دا ہول ہیونلی باڈیز, یہ سارے کے سارے معاملات مسلمانوں ہی کی بنیاد ہے. مگر اگر مسلمان آپ کا جو اعتراض کرتا ہے نا کہ اچھا اتنا ہی تمہیں آتا تو کیا کیوں نہیں, تو کرتے بھی نا تو 400 سال لگ جانے تھے. ٹھیک ہے, یہ انڈسٹریل ایج کو آنے میں پوری سائنس کے بعد کتنا ٹائم لگا ہے. آپ نے نکولا ٹیسلا کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ even the West was living in the dark ages for more than 700 years till of course electricity started becoming the source of energy. پھر پیٹرول جو ڈسکور ہوا ہے, سوچیں صحیح, آپ کیا سمجھتے ہیں, مطلب یہ صحابہ کے دور کے فوراً بعد گاڑیاں بن گئی تھی گوروں کے پاس گاڑی, پھر 1700 میں, پھر 1800 میں, 1700 میں جہاز کی 1904 میں بنا نا پہلا, رائٹ بردرز کی ڈیٹ میں بھول جاتا ہوں ہمیشہ. آل آف دس took about, even every great scientist was alive, پھر بھی ان کو جہاز کی سینس نہیں آ رہی تھی, کس طریقے سے ایڈوانسمنٹ کرنی ہے. all of this took hundreds of years. ٹھیک ہے, it's 1904 ہے کہ 1704 ہے, 1904 ہے, I know it's a 4. So the question is, did the Prophet ﷺ have enough time? Of course he did not have enough time. Any one man does not have the time to actually start and finish the whole process of such an amazing journey of technology and the source of technology and harnessing the technology into its final or most utilizable output. Okay, so it's a very linear process when you look at it from the historical point of view, and it's a very complex process when you look at the sociological point of view and even the psychological point of view. So یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلیں گی, اور ہمیشہ سے آپ نے یہ دیکھنا کہ کاز کون بنا ان تمام چیزوں کا, تو پتہ چلتا ہے اسلامی کاز بنا. اب تو ایتھیسٹ بھی یہ مانتا ہے کہ یار اصلی ایڈوانسمنٹ تو مسلمانوں کی وجہ سے شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں نے کیوں کی؟ واٹ واز دا ڈفرنس بٹوین ابو سینا یا خوارزمی یا پھر یہ ایوروس کا کیا ہے ابن رشد, ان کے اندر اور باقیوں میں فرق کیا تھا؟ اور یہ ساری کی ساری مڈل ایسٹرن سائیکالوجی کیوں کریٹ کر رہی تھی ایڈوانسمنٹس؟ بیکاز ہمارے پاس قرآن اور حدیث تھی, اور تو وہی بندے وہاں پہ بھی تھے, یہاں پہ تھے. پڑھائی تو کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی تھی نا, یونیورسٹی تو کہیں پہ بھی نہیں تھی. مسلمانوں نے علم کی بنیاد اور علم کو ایز اے اسٹیپولیشن آف ایڈوانسمنٹ مسلمانوں نے کیا ہوتا. جب مسلمان بول سینا کے دور میں, خوارزمی کے دور میں بھی کتابیں لکھ رہے تھے نا, اس وقت کتاب پرنٹنگ پریس تو نہیں تھی, تو یہ جو انگلینڈ کے بادشاہ ہیں نا, یہ جو ہینری صاحب کے پردادا ہیں, منہ پہ پینٹ کر کے درختوں کے اوپر ڈانس کرتے ہوتے تھے. ان کے یہ ریچولس تھے. کیا ہندوؤں نے سپرسٹیشن دیکھی ہونی ہے جو ہنومان اور اس کے نام کے اوپر کرتے ہیں, جو انگلینڈ کے بادشاہ اپنے بچوں کے ساتھ کرواتے ہوتے تھے. آپ پڑھیں ان کی ہسٹری, آپ کو پتہ چلے. سو یہ سارا کا سارا معاملہ اسلام نے پروپیل کیا ہے. آف کورس وی اسٹاپڈ, کچھ شک میں نہیں ہوں میں, ہم نے وہ کام چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, مگر شروع کس نے کیا تھا, کس کی وجہ سے شروع کیا تھا, کاز کیا تھی؟ وی ور. افیکٹ کہاں پہ آ رہے تھے؟ وی ہیڈ دیم. ڈڈ وی کیپ دا جرنی آن؟ آف کورس وی ڈڈنٹ. اوکے, علی بن ابی طالب نے ایک دفعہ آبشار کو دیکھا لٹرلی, اور کہا کہ اتنی طاقت, یہ توانائی تو استعمال میں لائی جا سکتی ہے. آج بجلی بن رہی ہے, لوہا ایک دن اڑے گا. علی بن ابی طالب, جہاز اڑے ہیں,
ٹھیک ہے. کیسے پتا ہے؟ علی بن ابی طالب صحابی نے پوچھا کہ امیر المومنین ہے وہ کیسے پتا لوہا اڑے گا؟ انہوں نے کہا آسمان سے اترا ہے سورہ حدید پڑھ. اگر یہ آسمان سے ادھر کا سفر کر سکتا ہے تو ادھر سے آسمان کا بھی سفر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو all of those bases were coming from قرآن. ابھی بھی میرا ماننا یہ ہے کہ حدیث کے تھرو ہی ہم فزکس کے اندر تمام تر اور قرآن کے اندر تھرو بھی. میں سورہ کاف کی میری ویڈیو دیکھیں, بات ہی اسپیس سائنس سے کر رہا ہوں. میں کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے اپنے تکے ماروں میں کوئی کیا سرائیاں کریں. نو, قرآن پاک از لٹرلی ٹاکنگ اباؤٹ دوز پلیسز جو کہ ابھی ناسا کے مطلب سائنٹسٹ کو امیجنیشن لیول کے اوپر بھی نہیں سمجھ آ رہی بات. تو قرآن پاک لٹرلی بتا رہا ہو. سو راستے سارے دکھا رہا ہے, اللہ کی کتاب دکھا رہی ہے ہمیں راستے سارے. بٹ آف کورس ہم کسی اور ہی لڑائی میں گھس گئے ہیں, ہم نے کہیں اور سجدہ کر لیا جا کے. بہرحال, so it's an amazing question. I hope I can do an actual video on this and draw some charts تاکہ مسلمان بچے کو پتا ہو کہ قرآن پاک دماغ کھولنے کے لیے آیا تھا, دماغ بند کرنے کے لیے نہیں. جس کو یہ ڈاگما کا لفظ یوز کرتے ہیں نا, that's the dogma, the curse is upon their own selves. ٹھیک ہے, جس خود ڈاروین کو سجدہ کر بیٹھے ہیں, اور ہم جب کہتے ہیں کہ ہم دماغ کھولنے کے لیے تمام تر اپرچونٹی دے رہی ہے ہماری کتاب. نہیں, جو ہم کیسے مان لیں کیونکہ تم کہتے ہو اس کے پیچھے اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو it's a deeper question. I hope you got the bigger part of the answer.